الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار شخص کی گرفتاری سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آئیے ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تو خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن کیا ہیں؟ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود احادیث کے ہوتے ہوئے اور قرآن کریم کی صریح آیت کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے ملعون اور مردودوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت سارے لوگوں کو گمراہی کے دلدل میں پھنسایا. نبی کریم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک پوری ملت اسلامیہ فتنوں سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے. کبھی مہدویت کا فتنہ، تو کبھی مسیحیت کا فتنہ، تو کبھی قادیانیت کا فتنہ، تو کبھی مسلمہ کذاب کا فتنہ، تو کبھی اسود عنسی کا فتنہ، تو کبھی سجاع موصلیہ کا فتنہ. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ سلسلہ نبی کریم علیہ السلام کے دور ہی سے شروع ہو چکا تھا، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی اور آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی کا پورا ہونا بھی امر متیقن اور یقینی بات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. سب سے پہلے جس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ مسیلمہ بن کذاب ہے. اس کا خاتمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں کیا گیا. اس کے بعد اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کا بھی صفایا کر دیا گیا. پھر ایک عورت سجاح نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اسی طریقے سے ایک لمبی مدعیہ نے نبوت کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں ان لوگوں کے نام درج ہیں کہ کن کن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. بہرحال یہ سلسلہ بڑا لمبا چلا ہے
اس ہمارے دور سے کچھ پہلے تک ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس کو آج کے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے ہیں۔ قادیانیت نے پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ملعون اور مردودوں نے شان نبوت پر ڈاکہ زنی کی ناپاک کوشش کی، لیکن نبی کریم علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اس امت کے اندر تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ملعون اور مردودوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص کو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیے، اس ملعون کا نام سیرگی تروب ہے، یہ رشیا کا ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا ڈھونگ رچایا ہے۔ سن 2010 کے اندر اس ملعون نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا ڈھونگ رچایا ہے، لیکن الحمدللہ اس ملعون کی بھی گرفتاری گزشتہ منگل کے دن ہو چکی ہے اور اس کو جیل کے اندر ڈالا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔